اکتوبر کو پاکستان فوج کی طرف سے جو ہے یہ جو ہے مل گیا حکم. یہ کور ہیڈ کوارٹر یا کور کمانڈر کی قیادت میں تمام سیگوں میں، جس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن بھی وہاں پہ چلی گئی ہے، ڈیزاسٹر میٹیگیشن کرے گا اس سیزن کے لیے، تاکہ لوگوں کو آنے والی جو بارشیں ہیں اس میں ریلیف دیا جا سکے. اور آنے والی بارشیں، پہلا سسٹم جو ہے وہ کراچی کے ایریا میں داخل ہونے کا 7 اگست کو امکان ہے، جس میں تقریباً 60% بارش کے امکانات. یہ سسٹم 8 کو بھی چلے گا، 9 کو یہ ختم ہونا شروع ہوگا اور شاید 10 تاریخ تک بھی تھوڑی بہت بارش برسائے. اس کے بعد کراچی میں جو تھوڑی لمبی پروڈکشن ہم لوگوں نے لی ہے وہ 15 تاریخ ہے، جس کو دوبارہ ایک چھوٹا سسٹم آ رہا ہے جو 1 سے 2 دن رہے گا، اور اس میں بارش کے امکانات تقریباً ابھی تک جو ہے، چونکہ جتنا عرصہ دور ہوتا جاتا ہے تو پروڈکشن اتنی ہی موٹی سی ہوتی ہے، ایگزیکٹ نہیں ہوتی. تو اس وقت 40% کے قریب پروڈکشن ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 سے لے کے 26 تک سسٹم داخل ہوگا، وہ بھی لگ بھگ 60-65% کے قریب اس کے چانسز ہیں کہ بارش ہو. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سیزن میں اللہ تعالیٰ بارش بے شک لمبی ہو، لیکن جو بارشیں پچھلے دنوں کراچی میں ہوئی ہیں، آپ کی نالج میں ہوگا کہ 1 گھنٹے میں 83 ملی میٹر، 1 گھنٹے میں 80 ملی میٹر، اور مختلف علاقوں میں جو ہے 1 سے 2 گھنٹوں میں اتنی بارش ہوتی رہی ہے کہ وہاں کا نظام جو ہے، جو کہ پہلے ہی اپنی پوری کیپیسٹی کے بہت بیانڈ کام کر رہا ہے، وہ اس سے بری طرح متاثر ہوا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کراچی کی مقامی کور ہے، اس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت بلایا ہے، اور یہ سارا جو کام ہے، یہ ساری صورتحال 2 حصوں میں ہونی ہے. پہلا حصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگست کا مہینہ اور سپتمبر کے شروع کے دن، کہ اس طرح کا کام کیا جائے کہ جو پہلے نقصانات ہوئے ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے، ان کو کم سے کم کیا جا سکے. لیکن کراچی کا مسئلہ اس کام سے نہ حل ہوگا نہ حل ہونا ہے. اس کے لیے ہمیں کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو کراچی کے وہ مسائل ہیں جس میں یہ ہر سال اس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. مثال کے طور پہ کراچی میں اس وقت تقریباً روز کا 20,000 ٹن سالڈ ویسٹ پیدا ہو رہا ہے، اور اس سالڈ ویسٹ سے 3 سے 4 ہزار ٹن جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں نکال لیتے ہیں. وہ یوزفل ویسٹ، سالڈ ویسٹ ہوتا ہے. تو دنیا بھر میں جو سالڈ ویسٹ ہے وہ ریونیو کا باعث ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ زحمت کا باعث اس وقت بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں تقریباً 1995 کا اور پھر ارلی پرانے میپ دیکھ رہا تھا، تو جہاں پہ نالوں کے اور بڑے پانی کے بہاؤ کے رستوں کے پارٹ جو ہیں وہ 300 سے 400 میٹر تھے. ابھی میں گیا مختلف علاقوں میں پھر کے آیا، اور کئی جگہوں پہ یہ 3 سے 4 میٹر رہ گئے ہیں. اور آبادی جو ہے 1975 1985 1995 کے بعد جو ہے جتنی بڑی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. تیسرا بڑا ایشو ہے کہ کراچی کے جتنے ندی نالے ہیں ان کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس میں شامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں اسٹرانگ واٹر اور سیوریج کا نظام جو ہے وہ دونوں علیحدہ نہیں ہے. اور اگر سیوریج کا نظام کہیں علیحدہ بھی ہے تو دنیا بھر میں سیوریج کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے سیوریج کے پانی کو بغیر ٹریٹ کیے ہوئے اس نظام میں نہیں ڈالا جاتا، کیونکہ اگر آپ اس کو ٹریٹ کیے بغیر ڈالیں گے تو اس کے ہیوی سیڈمنٹ بیٹھنے شروع ہوں گے، اور 2 سے 3 سالوں میں وہ نظام بھی جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو یہ 5-6 چیزیں جو ہیں جب تک درست نہیں ہوں گی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہو سکے گی. جیسے میں نے یہ کہا کہ اس وقت
وہاں کی مقامی کور کے نیچے جو ہے وہ تمام سیگے جس میں پروونشل گورنمنٹ کے کوارڈینیشن کے ساتھ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کوارڈینیشن کے ساتھ مختلف محکمے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ ہم انہیں جو ٹیکنیکل، لیگل اور فائنینشیل ہیلپ چاہیے ہوگی وہ دیں گے. تو یہ جو سیزن ہے اس کے بارے میں امیڈیٹلی کنسرن ہے، اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرے مرحلے میں سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کی ضرورت ہوگی، ایک کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور میرے اپنے خیال میں اگر 3 سے 4 مہینوں میں ایک کنسنسس کریٹ ہو جاتا ہے اور ایک فیزیبلٹی کی شکل نکل آتی ہے تو پھر ایک پرماننٹ سلوشن کے اوپر کام اس کے ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کام کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے مطابق فوج کے بڑے ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو وہ علاقے دیے گئے ہیں جہاں پہ بڑے نالے ہیں، جس طرح گجر نالہ ہے، اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈ کا نالہ ہے، اسی طرح ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک بڑا نالہ ہے. یہ سارے ان کو دیے گئے ہیں. پچھلے 4 دن ہر جگہ کی ریکانیسنس بھی کیا گیا. جو ریسورسز پہلے کام کر رہے تھے صوبائی گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ تال میل، ان کے ساتھ کوارڈینیشن کو بہتر بنایا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل صبح انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ مختلف جگہوں پہ کام شروع ہو جائے گا. اور مین مقصد اس کا یہ ہے کہ جو 7 اور 8 کو سسٹم آ رہا ہے، جو 15 تاریخ کو سسٹم آ رہا ہے، وہ پہلے جو سسٹم ڈیمیجز کر کے گئے ہیں ان ڈیمیجز سے بچنے کی انتہائی کوشش کی جا سکے. جیسے میں نے کہا کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. اس میں صوبائی حکومت شامل ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہوگی، وہاں کے محکمے شامل ہوں گے مختلف جگہوں، اور پھر اسپارکو کے ذریعے اس کا جو ہے ڈیٹیل انالیسز لے کے پانی کے بہاؤ کے رستوں کو دیکھ کے اور ماڈرن سیوریج اور اسٹرانگ واٹر کے سسٹم کو، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا سالڈ ویسٹ کا نظام ہے اس کو، اور فائنلی جو لیگل انکروچمنٹس اور انلیگل انکروچمنٹس ہیں کراچی کے اندر، اس پورے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس سلسلے میں آگے جانا ہوگا، ورنہ ہم وہیں پہ رک جائیں گے. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا. اگر کوئی چیز ہے یہ سر آپ نے جس طرح کیا ایسی کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی زیادہ خامیاں ہیں جو اس وقت تک جو سلسلہ آپ نے دیکھا، تجاوزات دیکھیں یا رکاوٹیں دیکھیں، سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بہت ہی سکتا انکروچمنٹس ہیں، اس کا ذمہ دار کیا فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے یا بھائی کی مقامی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے؟ اس پہ کیا آپ رائے دیتے ہیں کہ کیسے یہ انتظام سیدھا ہوگا؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہاں کی مقامی کور کو جو ہے یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ ابھی وقتی طور پہ جو ریلیف لوگوں کو دلوانا ہے وہ دیں. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ اس وقت ہم ایک دوسرے کے اوپر پھینکنے کے بجائے ایک ٹیم کی طرح مل جل کے یہ جو سیزن ہے اس میں لوگوں کو ریلیف دیں، مل بیٹھ کے فیوچر دیکھ کے ایک کنسنسس کے ساتھ سلوشن بنا کے آگے چلیں گے تو سب مسائل ختم ہو جائیں. میرا ماضی چودھری کراچی سے ہوں، تو بات یہ ہے کہ میں بھی کل کراچی سے ہی آیا ہوں اور سارا کچھ میں نے وہاں پرسنلی دیکھا ہے. آپ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی ساری خواہشیں ہیں اس کا سے بڑا ممنون ہے کہ آپ نے اسٹیپ دیا ہے. مگر جو بیسک چیز جو آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کی سی ایم سے میٹنگ ہوئی، سی ایم کی کیا ویژن ہے سارے معاملے کے اوپر؟ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے انٹرپٹ کیا ہے اور پھر ان کو کیا ہوش آیا ہے یا ان کو ابھی بھی کوئی پرابلم مزید کوئی ہے جو صرف کراچی کے لیے لوگوں نے فیس کرنی ہے؟ کیونکہ یہ گجر نالہ، بنارس ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ وہ ہیں جو بیسیکلی پچھلے 25 سال سے چل رہے ہیں. 12 سال سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کہ اپنی یقین دہانی کرائی ہے کہ فیوچر میں وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ ایسا کام کریں گے جس میں لوگ کم از کم کراچی کے لوگ ٹھیک رہ سکیں. ماجد صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا میری 3 میٹنگ ہوئی ہیں چیف منسٹر سے. 2 میٹنگز جو ہیں ان کے ساتھ اکیلے میں ہوئیں، ایک میٹنگ جو ہے وہ کور کمانڈر کی موجودگی میں ہوئی، پھر کور کمانڈر کی بھی ان کے ساتھ اکیلے میں 2 میٹنگ ہوئی ہیں. اسی طرح گورنر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں
जो कराची सिटी के मेयर हैं वो भी उधर मौजूद थे। हम लोग एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। इस वक्त जो हमारी मेन प्रायोरिटी है फोकस करना कि आने वाली 3 बारिशें जो हैं उसमें हम उतना ही नुकसान ना करा बैठें जितना हम, और हमारा फोकस उसी पे रहेगा। इन द मीन वाइल मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि सितंबर के मिडल से ऑनवर्ड एक कंसेंसस सलूशन की तरफ और एक कंसेंसस प्रायोरिटी की तरफ हम जाना शुरू हो जाएं कि कराची जो कि हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू है हब है उसको हम दोबारा कराची बना सकें। थैंक यू सर। थैंक यू। चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कराची में वज़ीर आज़म की हिदायत पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। जब कराची गया तो बहुत सा पानी उतर चुका था। कराची के मसाइल को समझने की ज़रूरत है, तभी मसला हल होगा। कराची में रोज़ाना 20,000 टन कचरा पैदा होता है। कराची में बारिश से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। कराची के नदी नालों पर बहुत ज़्यादा तजावुज़ात हो चुकी हैं। कराची के बड़े नाले NDMA को दिए गए हैं। मकामी तौर पर वहाँ के लोगों को रिलीफ फराहम किया जाएगा और मकामी हुकूमत के साथ मिलकर कुछ रोज़ पहले बारिशों से कराची के चंद इलाके मुतासर हुए थे।